بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز. آئی ایم اریج فرام مائی چینل اریج ناول ایڈکشن. تو یہاں پہ ہم نے اپنے ناول کی آج 9 والی قسط ایپیسوڈ ریڈ کرنی ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو پہ اچھا رسپانس دیں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ صرف یہی ناول سننا ہے یا یہ بھی نہیں سننا؟ رسپانس چیک کر لیں یار اپنا. کیا ہو گیا؟ آئیں قسط ریڈ کرتے ہیں. انکل یہ آپ ہیں دروازے پر؟ اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا جبکہ کچن میں داخل ہوتے ارسلان نے اسے اپنا خواب ہی جانا تھا. ہوئے ہوئے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میں تمہیں اتنا بھی نہیں سوچ رہا کہ تم میرے خوابوں میں ہی آ جاؤ. وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے بولا تھا جو نہ صرف اس کی آواز پہچان چکی تھی بلکہ اس کے قریب آنے پر اس سے بھی پہچان چکی تھی. وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ سچ مچ میں یہاں پر تھا یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ نہیں، یہ شخص اس پر اتنا بھی سوار نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے اپنے خواب و خیال میں امیجن کرنے لگے. اوئے ہوئے دونوں خواب و خیال سمجھ رہے اپنا. نو، میں نے آپ کو اپنے خوابوں میں نہیں دیکھنا. جائیں یہاں سے. اب آپ اتنے بھی اچھے نہیں لگتے مجھے. یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے سارا دن سر پر سوار ہے اور یہاں بھی آ گئے. جائیں یہاں سے. یہ میرے خواب ہیں اور میں اپنے خوابوں میں اسے دیکھوں گی جسے میں دیکھنا چاہتی ہوں. میں نے آپ کو نہیں دیکھنا، میں نے شاہ رخ خان کو دیکھنا. اوئے ہوئے وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی جبکہ دوسری طرف بھی تو اسے اپنے خوابوں میں محسوس کرا تھا. او ہیلو ڈارلنگ، کوئی شاہ رخ خان نہیں آنے والا تمہارے خوابوں میں. میں کسی کو آنے نہیں دوں گا، صرف میں ہی ہوں گا. تمہارے خوابوں پر بھی میری ملکیت ہے. میں تمہیں کسی اور کے خواب بھی نہیں دیکھنے دوں گا. وہ تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے کہنے لگا تم میرے نکاح میں ہو. تم صرف مجھے سوچ سکتی ہو، صرف مجھے اپنے خوابوں میں دیکھ سکتی ہو. جیسے میں صرف تمہیں سوچتا ہوں اور تمہیں اپنے خوابوں میں بھی صرف تمہیں دیکھنے کا تمنا ہی ہوں. اور تمہیں بھی یہی وش کرنی چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی بھی تمہارے خوابوں میں نہ آئے. وہ اس کے سر پر سواری سے کہہ رہا تھا جبکہ وہ حیرت سے سن رہی تھی. وہ اب تک یقین نہیں کر پائی تھی کہ یہ شخص سچ مچ میں اس کے قریب ہے یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے. جبکہ دوسری طرف سے بھی سچویشن کچھ ایسی تھی. وہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں کر پایا تھا کہ وہ کسی خواب کے زیر اثر ہے یا سچ مچ میں اپنے نازک سے وجود کے لیے اس کے سامنے حاضر ہے. لیکن وہ کب تک یقین نہ کرے؟ اس کی معصوم آنکھیں اس کے بے حد قریب تھیں جب اچانک اس نے اسے دور ہٹتے ہوئے مائکرو ویو کو بند کیا اور مائکرو ویو کو بند کر کے بریانی کے سامنے رکھ کر واپس ٹرے میں رکھنے لگی تھی جب اس نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا. اس کے اچانک کھینچنے پر وہ بکھلا کر اس کی طرف پلٹی. اس کے سینے پر بھی اپنے دونوں ہاتھ رکھے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. یقیناً وہ اس طرح کی امید نہیں کرتی تھی. یہ شاید وہ اسے اپنا خواب سمجھ کر اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ وہ بنا کچھ بھی سوچے سمجھے اچانک اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے لاک کر کے وہ بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ حقیقت ہے یا وہ کسی خواب کے زیر اثر ہے. وہ اتنا بھی اس لڑکی کو سر پر خود پر سوار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے خوابوں میں اس انداز میں آئے. اوئے ہوئے دیکھ تو صحیح خواباں اگر خواب بھی ہے تو دیکھ کار کی رہے ہو. ہاں وہ اس سے محبت کرتا تھا. ہاں وہ اس کے لیے بے قرار تھا. ہاں یہ حقیقت تھی کہ اسے اپنی باہوں میں لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا. لیکن پھر بھی وہ لڑکی اس کے ذہن پر اس حد تک سوار نہیں تھی کہ وہ اسے اپنے بیڈ روم کی بجائے کچن میں نظر آتی. وہ بے حد شدت سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اسے اچھی خاصی مشکل میں ڈال چکا تھا. اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا. وہ دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اپنے ان خیال کو کوئی رنگ دینا چاہتا تھا. وہ جاننا چاہتا تھا وہ حقیقت ہے یا خواب. وہ حقیقت کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ اس کے گھر میں کیسے آ سکتی تھی؟ وہ تو اس کے گھر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی. اور اگر یہ خواب ہے تو خواب اس کے ذہن پر اس طرح سے اثر انداز کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ اس لڑکی کو لے کر بہت کچھ سوچ چکا تھا لیکن فی الحال اسے اپنے خوابوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا. اور اس بات کو پوری طرح سے خود پر واضح بھی کیا تھا کہ اس کے لبوں سے انتہائی جارحانہ سلوک کر کے وہ اپنے خوابوں میں بھی اس کے ساتھ اتنی بے رحمی دکھا رہا تھا کہ آئندہ وہ اس کے خوابوں میں آنے کی بھی گستاخی نہ کرتی. لیکن وہ خواب تھی تو برداشت کرے. اسے مزاحمت کیوں کر رہی تھی؟ اسے اپنی شرٹ پر تیز گرفت محسوس ہو رہی تھی. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی جبکہ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کے لبوں کے ساتھ لپٹا خود کو پوری طرح سے اس میں گم کر چکا تھا. جب اسے کچن میں کوئی اور داخل ہوتا محسوس ہوا اس نے آہستہ سے ایک قدم کا فاصلہ بنایا. جب سامنے کچن میں داخل ہوتی آریانہ کو دیکھا. اوئے ہوئے ارزو، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کنفیوز سی کچن میں داخل ہوتے ہوئے ارزا سے سوال کرنے لگی جبکہ ارزن کو ارزا کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر اس نے جیسے آلیانہ کی آنکھوں میں مٹی سے چبھنے لگی تھی. نہیں، وہ اپنی بہن کو ہرگز اس کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی. شام تک اس کی سوچ کچھ اور تھی لیکن اب اس کی سوچ پوری طرح سے بدل چکی تھی. وہ ارزا کے کمرے میں کھانے کے بارے میں پوچھنے گئی تھی جب ارزا کو کمرے میں نہ پا کر وہ نیچے آ گئی. یقیناً اسے بھوک لگی ہوگی. اسے اکثر ڈنر نہ کرنے کی وجہ سے آدھی رات کو بھوک لگتی تھی اور وہ کچن میں جا کر کھانا کھا لیتی تھی. لیکن یہاں پر سسٹم تھوڑا الگ تھا اس لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آئی جہاں اس نے ارزن اور ارزا کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے دیکھا تھا. اوہ، تو یہ ہے آپ کی بہن. بھابھی جان، آپ نے مجھے اپنی بہن سے نہیں ملوایا؟ یہ اپنے لیے کھانا گرم کرنے آئی تھی. یقیناً اسے بھوک لگی ہوگی. آپ نے اسے بھی میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا. خیر میں اپنا تعارف خود ہی کروا لیتا ہوں. ہاں تو مسز
سوری مس ارزا، میرا نام ارزن شاہ ہے اور میں تمہاری بڑی بہن آلیانہ کا دیور ہوں، یعنی کہ ضیاب شاہ کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میں یقیناً تمہیں مجھ سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنا تعارف کروا رہا تھا کیونکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارزا جاؤ یہاں سے، اس نے آلیانہ کی سخت آواز سنی جبکہ ارزن نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ کون ہوتی تھی اس کی منقوہ حکم چلانے والی؟ اوئے ہوئے، میں جسٹ کھانا گرم کرنے آئی تھی، میں کر چکی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ وہ اپنی پلیٹ اٹھا کر تیزی سے کچن سے نکلتی باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ بس اس کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ جس انداز میں اس کے قریب آ کر اپنا تعارف کروا رہا تھا وہ اچھی خاصی ڈر گئی تھی۔ وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ آلیانہ نے اسے کس کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ورنہ بات کہاں سے کہاں نکل جاتی اور پھر اس کے نکاح کی حقیقت بھی سامنے آ جاتی، اور اگر اس کی بہن کو اس کے نکاح کے بارے میں پتہ چل جاتا تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتی۔ اندر کمرے میں آ کر اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو رگڑا جہاں سے ابھی تک اس کے لبوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنا آپ آئینے میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اسے ارزن سے اچانک خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اکیلے میں ہرگز اس کے پاس نہیں جانے والی تھی۔ تو واقعی حاضری ہوئی جاندی جین آئی جاندے ارزن دے وچ۔ ارے ارے، کیوں اپنی بہن کو بکا رہی ہیں بھابھی صاحبہ؟ اتنا ڈر، اتنا خوف؟ لگتا ہے آپ نے میری بات کو ضرورت سے زیادہ ہی سیریس لے لیا۔ میں آپ کی بہن کے ساتھ اوکے اوکے، اگر آپ نے اس کو سیریسلی بھی لیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ میں اپنی باتوں سے پلٹتا نہیں ہوں۔ آپ کی بہن کافی معصوم اور سیدھی سادھی ہے اور ایسی معصومیت پر پھر کون نہ مر مٹے۔ میں اس معصومیت پر دل و جان سے قربان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھ دبا گیا تھا، دبا کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ اوئے ہوئے، تیری چھیڑ ہوئی نہیں ہے تو انہیں کچھ اور سمجھ جانا ہی۔ شٹ اپ ارزن، میری بہن بچی ہے، اسے ان سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ قصور میرا، میں نے غلط کیا، اپنا بدلہ مجھ تک رکھو۔ میری بہن تک آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی سختی سے بولی تھی۔ آواز نیچے رکھو، اس طرح کے لہجے مجھے قبول نہیں ہے اور تم مجھے نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں، اور تم نے سے بدلہ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری بہن کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے۔ اوئے ہوئے، صحیح ساڑ رہے ہیں انہوں، سیدھی سادھی سی، معصوم سی۔ اگر اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا پھر اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ڈونٹ وری، زیادہ دل پر نہیں لے گی وہ آنکھ دبا کر بولا تھا۔ دیکھو ارزن، بات تمہاری اور میری ہے، میری بہن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسے ان سب چیزوں سے دور رکھو۔ وہ بہت معصوم ہے، وہ کسی چیز کو نہیں سمجھتی، وہ تمہاری چال بازی کو ہرگز نہیں سمجھ پائے گی۔ پلیز، غلطی میری ہے، تمہیں اگر کوئی سزا دینی ہے تو مجھے دو، اسے نہیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی جبکہ اس کا انداز ارزن کو پسند نہیں آیا کیونکہ آج کل تو اس کی ایک ہی چیز پر نظر تھی، ارزا کے بارے میں کچھ بھی جاننے کے لیے اس کی بہن کی گواہی کی ضرورت ہرگز نہیں تھی اور اس کی معصومیت پر وہ فدا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس طرح کی لڑکی ہے، اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اگر اس چال باز اور مکار لڑکی کی بہن تھی۔ اسے فرق اس بات سے پڑتا تھا کہ وہ اس کی منقوہ ہے اور اگر وہ بھی اسے دھوکہ دے کر بھاگنے کے بارے میں سوچ رہی ہوئی تو۔ آلیانہ کو تو اس نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ آلیانہ سے وہ محبت نہیں کرتا تھا، لیکن اس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا۔ وہ ارزن شاہ تھا، اسے دنیا کے آخری کونے سے ڈھونڈ کر اپنے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اوئے ہوئے، ڈاؤٹ آ گیا دل چ۔ وہ کمرے میں واپس آیا، حالانکہ اس کا ارادہ ارزا کو فون پر تنگ کرنے کا تھا تھوڑی دیر پہلے تک، لیکن اب اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ اپنے لبوں پر اس کے نازک اداس لبوں کا لمس وہ اب بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ آ کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے تکیے کو اپنی باہوں میں دبوچ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اس تکیے پر ترس آیا، اس نے اگلے لمحے اس تکیے کو خود سے دور پھینک دیا۔ اسے ارزا پر ترس آتا تھا کہ وہ کیسے سہ پائے گی اس کو۔ اوئے ہوئے، معصوم بچی بری طرح پھنسنے والی تھی کیونکہ وہ تو بالکل بھی ترس نہیں کھاتا تھا۔ رحم کھانا اسے آتا ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی تمام شدتیں اس کے نازک وجود پر لٹانے کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ ہاں، نکاح سے پہلے تک اس کی سوچ الگ تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے فاصلہ قائم رکھ پائے گا، اس کی پڑھائی ختم ہونے کا انتظار کرے گا، لیکن نکاح کے بعد اس کی فیلنگ اور سوچ بدل چکی تھی اور وہ اس کے نکاح میں تھی اور اسے اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ اوئے ہوئے، اور اپنی اس پتلی بھی سوچ کا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ارزن کو وہ لڑکی کسی بھی قیمت پر اپنی باہوں میں اپنے بہت قریب چاہیے تھی، لیکن وہ اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا تھا کہ اب اچانک سے اس کی زندگی میں ایک ولن آ گیا تھا، اور ولن بھی وہ جو اسے دھوکہ دے کر فراڈ کر کے بھاگ چکا تھا۔ یہ جان کر کہ ارزا آلیانہ کی بہن ہے، اس کے دل میں ارزا کے لیے کسی طرح کی کوئی بدگمانی نہیں آئی تھی۔ وہ اسے لے کر بالکل کلیئر سوچ رکھتا تھا، اسے محبت ہو چکی تھی اور اب اس محبت کو وہ ساری عمر نبھانے والا تھا، اور اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی بہن ہے جو اسے دھوکہ دے کر بھاگ چکی تھی۔ ہاں، 3 سال پہلے سے اس لڑکی پر ترس آ گیا تھا، وہ اس کے بارے میں اچھا سوچ چکا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے کبھی کسی پر ترس نہیں کھایا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ کسی کے دھوکے میں آیا تھا، وہی اس کی آخری بے وقوفی تھی۔ اس کے بعد اس نے لڑکیوں سے ایک فاصلہ بنا لیا۔ یہ جتنی معصوم دکھتی تھی اتنی چالاک اور چال باز ہوتی تھی، وہ یہ سمجھ چکا تھا، لیکن اس کی ارزا نہ چالاک تھی اور نہ ہی چال باز تھی، وہ لڑکی تھی جو اس کے دل میں آپ بسی تھی، اور وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی منقوہ ہے، اس کی ملکیت ہے جس پر وہ پورا حق رکھتا ہے، اور اپنی ملکیت کو وہ کسی بھی طرح چھوڑنے والا نہیں تھا۔ ہاں، لیکن اس کی بہن کو معاف کرنے کا ارادہ بھی وہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ ڈیئر سالی صاحبہ، تیار ہو جو، بدلہ تو تم سے میں ضرور لوں گا اور تم سے بدلہ لینے میں مزہ بھی بہت آئے گا۔
وہ گہری سوچ میں چھت کو دیکھتے ہوئے بولا، دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ اوئے ہوئے، اچھا جی۔ وہ اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور اس وقت وہ بیڈ پر بیٹھے بریانی کھاتے ہوئے مسلسل ارجن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارجن وہی لڑکا تھا جس کی آپی کو پسند تھا۔ آپی اس لڑکے سے ملوانے کے لیے اس کے لیے ڈیزائنر ڈریس منگوا رہی تھی، اسے اتنے اچھے سے تیار کر رہی تھی اور وہ باہر گئی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر کہ کسی کے نکاح میں اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ کتنی بے وقوف تھی۔ آف کورس یہ ساری باتیں کبھی نہ کبھی تو اس کی بہن کے سامنے آنی تھی، تو شاید ارجن سب چیزوں کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا اور شاید وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان فیوچر ان دونوں کا کنیکشن بننے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے وہ اس سے ملا، اس کی ہیلپ کیا اور پھر اسے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اسے اپنے گھر پر جاب دی، اور پھر اس طرح جب وہ اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تو اس کی ہیلپ کے لیے اس سے نکاح کیا۔ او مائی گاڈ، یہ تو بالکل فلمی سٹوری ہے۔ اتنا بھی فلمی نہیں ہو سکتا سب کچھ، ہو سکتا سب کچھ اتفاق ہو، بلکہ یہ سب کچھ اتفاق ہی ہے، یہ سب کچھ پلاننگ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اوہ ہوئے، تو پوری کہانی لکھ لی سی ارزا نے۔ بالکل میں زیادہ ہی سوچ رہی ہوں، مجھے آپ ہی کو نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ ویسے بھی تو آپ ہی میری شادی اسی لڑکے سے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، تو بہتر ہے میں خود ہی نے نکاح کے بارے میں بتا دوں، مجھے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کسی سے نکاح کرنے سے پہلے مجھے آپ ہی کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ خیر اب جو ہوا سو ہوا، میں ارجن کو بتا دیتی ہوں۔ ہاں یہ بیسٹ رہے گا، میں ارجن کو جا کر کہتی ہوں فی الحال یہ نکاح والی بات کسی کے سامنے نہ آئے، ورنہ آپ ہی ہرٹ ہوں گی۔ ویسے بھی تو میری شادی ارجن کے ساتھ ہی ہونی ہے، تو ہم بعد میں یہ ساری باتیں آپ ہی سے شیئر کر سکتے ہیں نا۔ فی الحال تو اگر یہ بات سامنے آئے گی تو آپ ہی کو بہت برا لگے گا۔ ہاں گڈ آئیڈیا، میں بھی جا کے ارجن کو کہہ دیتی ہوں کہ یہ بات آپ ہی کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ وہ جلدی سے چمچ رکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھی جب اچانک اسے اپنے لبوں پر ارجن کے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ اوئے ہوئے، وہ ابھی تک اس لمس کو اگنور نہیں کر پائی تھی۔ وہ فوراً واپس بیٹھ گئی۔ نہیں، اس وقت ان کے کمرے میں جانا بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں صبح جاؤں گی، صبح ان سے بات کر لوں گی۔ ہاں میں صبح انہیں بتا دوں گی، یہ بات باہر نہیں آنی چاہیے۔ اس وقت تو ان پہ کوئی جن سوار ہے۔ اس کی قربت کے لمحات کا سوچتے ہوئے بری طرح سے لرزی تھی۔ اسے اب تک اپنے ہونٹوں پر اس کا شدت سے بھرپور لمس محسوس ہو رہا تھا، اور اس لمس کو یاد کرنے کے بعد اس سے بریانی کا مزید ایک نوالا نہیں کھایا گیا تھا۔ چال باس کر دے بریانی کی، نہیں میری دسنا، میں نے بھوک لگ گئی ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے جلدی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ ارجن سے مل کر اسے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کر سکے۔ گڈ مارننگ ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا تو اسے گھر پر دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ رات کو گھر پر ہی رک گیا تھا، اتنا تو اندازہ سب کو ہی تھا، لیکن وہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نہیں گیا اور نہ ہی فارم ہاؤس گیا، یہ جان کر تقریباً سب لوگ ہی شوق میں تھے۔ اوئے ہوئے، ہونی کتنے جانتا ہوں، سارا کچھ کار ہی ہے ہوتا۔ وہ گھر پر رہتا کہاں تھا، اور جب سے بابا کے ساتھ ناراضگی کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ فارم ہاؤس میں شفٹ ہو چکا تھا۔ گڈ مارننگ، تم گھر پر ہی تھے؟ رات کو بابا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے کندھے اچکائے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں میں نہیں بلکہ میرا بھوت بیٹھا ہوا ہے؟ واؤ ڈیڈ، آف کورس میں گھر پر ہی تھا اور اب سے گھر پر ہی رہا کروں گا، میرا بالکل موڈ نہیں ہے فارم ہاؤس میں اکیلے مرنے کا، اور ویسے بھی میرے لیے وہاں پر ایک اسپیشل ملازمہ کام کرتی تھی جس نے میرے لیے کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ارزا اور الیانا سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی، جبکہ ارزا نے اس کی آخری بات کو سنا بھی تھا اور یقیناً سمجھا بھی تھا۔ اوئے ہوئے، پھر ملازمہ کہتا، ملازمہ نہیں، ہاؤس ہیلپر۔ وہ پیچھے سے تپ کر بولی تھی، جبکہ ان لوگوں کی کنورسیشن میں اس کا اس طرح سے بولنا سب کو اس کی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ کہاں کسی کی باتوں میں بولتی تھی، وہ تو چپ چاپ سی رہنے والی لڑکی تھی۔ ملازمہ نہیں ہوتا، ہاؤس ہیلپر ہوتا ہے۔ کتنا روڈ لگتا ہے کسی کو ملازمہ کہنا۔ ملازمہ نہیں ہوتا، ہاؤس ہیلپر ہوتا ہے، کتنا روڈ لگتا ہے کسی کو ملازمہ کہنا۔ آپ ہاؤس ہیلپر بھی تو کہہ سکتے ہیں، اس نے ارجن کو کھود کر کہا تھا۔ ملازمہ ملازمہ ہوتی ہے اور ہم انہیں پیسے دیتے ہیں، کوئی فری میں تو ان سے مدد لیتے نہیں ہیں جو انہیں ملازمہ کہنے پر اعتراض ہوگا۔ مریم بیگم کا لہجہ کافی سخت تھا، لیکن انہیں اس کا بیچ میں بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ اوئے ہوئے، ڈونٹ مام، غلط بول رہی ہیں آپ، یہ لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعی بہت روڈ لگتا ہے کسی کو ملازمہ کہنا۔ ہم ہاؤس ہیلپر کہہ کر اسے رسپیکٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مجھے بتانے کے لیے، آج کے بعد میں کبھی کسی ملازمہ کو ملازمہ نہیں کہوں گا۔ ہیپی، وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اس کا یہ میٹھا لہجہ الیانا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اوئے ہوئے، اندے ہنستے تھے سارے ہی میٹھے لہجے نے۔ وہ اس کی بہن کی طرف اتنا جھکاؤ کیوں دکھا رہا تھا؟ وہ بھائی جھکاؤ تو بہت پہلے تھا، دکھایا آیا ہوں۔ چھوڑو ان سب باتوں کو، تم بیٹھ جاؤ یہاں آرام سے، الیانا نے ارزا سے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ الیانا یہ تمہاری بہن یہاں کب تک رہے گی؟ اچانک ہی مریم بیگم نے سوال کیا تھا اور اس کا یہ سوال الیانا کو پریشان کر گیا تھا۔ اس نے حیرت سے ذرے آپ کی طرف دیکھا کہ اس نے گھر پر نہیں بتایا کہ جہاں الیانا رہے گی ارزا وہیں پر رہے گی؟ کیا مطلب ہے آپ کا مام؟ یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں ایک دوسرے کے علاوہ، تو آف کورس وہ یہیں پر رہے گی، کہاں جائے گی یہاں سے؟ ایسا نہیں ہے کہ ارزا کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ دونوں اپنے فلیٹ میں رہتی تھی، لیکن آف کورس یہ 17 سے 18 سال کی لڑکی اکیلے کسی فلیٹ میں تو نہیں رہ سکتی نا، آف کورس وہ اپنی بہن کے ساتھ ہی رہے گی۔
آپ اس طرح بچوں جیسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ ذرا آپ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا ارزن نے بولتے ہوئے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ اوئے ہوئے، جیڈا سونا جواب ارزن دے سکتا، ذرا آپ کتنے دے سکتا؟ بیٹا یہ اس کی بہن کا گھر ہے، اس کی بہن کی یہاں شادی ہوئی ہے، وہ اس طرح موم یہ ارزا کا بھی گھر ہے، ارزا یہاں فیملی نہیں، مہمان نہیں ہے بلکہ فیملی ممبر بن کر آئی ہے، سو پلیز ایکسیپٹ کریں۔ ویسے بھی آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کون سا یہاں رہنا ہے؟ آپ تو شاید نیکسٹ فلائٹ سے ترکی جانے والی ہیں، یقیناً وہاں بھی آپ کی کوئی دوست بیمار پڑی ہوگی جسے آپ کی ضرورت ہوگی۔ ویسے کبھی اپنے رشتوں کو بھی دیکھ لیا کریں، یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ کی ضرورت ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ کو دوسروں کی ضرورت پوری کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں آپ۔ وہ بات کو دوسری طرف کھینچ گیا تھا جبکہ مریم بیگم بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کی ناراضگی پہ پریشان ہو گئی تھی۔ ارزن پلیز میرے بچے ایسا مت کو، میں سچ کہہ رہی ہوں تمہاری آنٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، عظمیٰ نے مجھے بار بار کال کی تب میں وہاں گئی تھی، ورنہ تم جانتے ہو میں تم سے زیادہ اہم میرے لیے اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایموشنل انداز میں اسے سمجھانے لگی جبکہ وہ آنکھیں گھماتا اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگا۔ مجھے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنی۔ ارزا جوس پکڑانا، وہ مریم بیگم کو صاف جواب دیتا اچانک ارزا کو مخاطب کر چکا تھا، حالانکہ جوس ذریعہ آپ کے زیادہ قریب تھا۔ تم ناشتہ کر کے میرے روم میں آنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مریم بیگم کو اس طرح اپنے بیٹے اور اپنے ایشو کو ڈسکس کرنا بہتر نہیں لگا، تو انہوں نے اسے اپنے روم میں بلانا چاہیے کہ گھر والے تو الگ بات تھی، لیکن باہر والوں کے سامنے اپنے بیٹے اور اپنے بیچ کی بدمزگی کو سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ ناٹ انٹرسٹڈ، میں آپ کے روم میں آنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے۔ اپنے کمرے میں بھی اپنی انہی سہیلیوں کو بلائیں جن سے ملنے کے لیے جاتی ہیں آپ۔ اس کا انداز کسی نے روٹھے ہوئے بچے کی طرح تھا جبکہ مسعود صاحب اس کے انداز پر مسکرا دیے تھے۔ اوئے ہوئے، صحیح مانو ٹکریا۔ وہ بہت کم ناراضگی جتاتا تھا اور جب جتاتا تھا تب اس کا انداز ایسا ہی ہوتا تھا، بالکل بچوں جیسا۔ اب اتنا بھی تنگ مت کرو اپنی ماں کو کہ بات کرنا چاہتی ہے تم سے بچے، بابا نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ ارزا جام پلیز، اور مسعود صاحب میں ناشتہ کرو، مجھے سکون سے ناشتہ کرنے دیجیے، اور یہ میرا اور میری ماں کا مسئلہ بیچ میں کوئی نہ بولے۔ وہ ارزا کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بار پھر سے اسی انداز میں بولا تو مسعود صاحب نے کندھے اچکا دیے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہارا اور تمہاری ماں کا معاملہ بیچ میں کوئی نہیں بولے گا، بیگم تم جانو تمہارا بیٹا جانے، انہوں نے مریم بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جبکہ ارزا نے جلدی سے جام اٹھا کر اس کے حوالے کیا تھا، جسے دیتے ہوئے اس نے باقاعدہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کے ساتھ مس کرتے سے اسمائل پاس کی تھی، جبکہ اس کا اس طرح سے بار بار ارزا کو مخاطب کرنا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرنا علیانہ کو الگ طرح کی ٹینشن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن اگر تو ارزن اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو یہ بہت ہی غلط تھا اور وہ اسے ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ تو جو مرضی کر لا۔ ارزا میری بات سنو، جب تک کہ ارزن گھر پر موجود ہوتا ہے نا، تم روم سے نہ نکلو گی اور نہ ہی اس کے سامنے جاؤ گی، جتنا ہو سکے اس لڑکے سے دور رہو، تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ بالکل بھی ہماری ٹائپ کا نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر آتے ہوئے اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی تھی، لیکن آپ اس کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی تھی، آپ تو چاہتی تھی کہ میں اسے پسند آؤں، بلکہ اس کے لیے آپ نے کل ایک ڈیزائنر ڈریس منگوا کر مجھے پہنایا تھا، وہ تو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں نیچے نہیں آئی جا سکی، اب آپ اتنا جلدی ایسے چینج ہو گئی ہیں؟ ارزا حیرت سے اسے پوچھنے لگی، کل تک تو اس کی بہن کی سوچ ہی کچھ اور تھی اور اب وہ اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ نہیں ارزا، میں غلط تھی، یہ لڑکا تمہارے لائق ہرگز نہیں ہے، یہ اس ٹائپ کا نہیں ہے جس ٹائپ کے لڑکے کو میں تمہارے لیے ڈھونڈ رہی تھی، سو جتنا ہو سکے اس سے دور ہو، یہی تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی جبکہ ارزا کافی کنفیوز لگ رہی تھی۔ ابھی کل رات وہ اس چیز پر خوش ہو رہی تھی کہ اس کی آپی نے اس کے لیے جس لڑکے کو پسند کیا وہی لڑکا جس سے وہ مدد لے چکی ہے، اور پھر اس کے کہنے پر وہ اس سے نکاح بھی کر چکی ہے، لیکن اب اس کی بہن ہی کہہ رہی تھی کہ وہ لڑکا اس کے ٹائپ کا نہیں ہے۔ لیکن آپی پہلے تو آپ خود ہی کہہ رہی تھی کہ ایک ہی گھر میں ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اسے اس کی کل والی باتیں یاد دلا رہی تھی۔ کل تک اس کی بہن کی سوچ یہی تھی کہ اگر وہ دونوں بہنیں ساری زندگی کے لیے ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو ارزا کو ذریعہ کے بھائی سے شادی کرنی ہوگی، اور اب اس کی سوچ اچانک ہی بدل گئی تھی۔ پہلے ذریعہ دا بھائی نہیں نہ دیکھیا سی انہیں، پہلے تو اپنا آپ اچھا باؤنڈ شیئر کرنے لگی سی۔ ہاں ارزا، یہ سچ ہے، میں چاہتی ہوں تو تم ہمیشہ میرے پاس رہو، میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں، لیکن اس کے لیے لڑکا اس قابل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اب میں تمہیں کسی کے بھی حوالے تو نہیں کر سکتی نا، تم میری بہن ہو، میں تمہاری زندگی کے لیے بہترین فیصلہ کروں گی۔ میرا یہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اور بہتر ہوگا کہ تم اس سے دور ہو نہ ہو اس کی بات سننے کی، نہ تو اس کی بات سننے کی تمہیں ضرورت ہے، نہ ہی اس کو مخاطب کرنے پر اس کے جواب دینے کی۔ تم اسے بالکل اگنور کر دو، جب تک وہ اس گھر میں موجود ہو تم کمرے سے باہر مت نکلنا۔ خاص کر اس جگہ تو بالکل ہرگز مت جانا جہاں وہ ہوگا، جتنا ہو سکے فاصلہ بنا کر رکھو۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی جبکہ ارزا کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، لیکن اسے مطمئن کرنے کے لیے اس نے فی الحال صرف ہاں میں سر ہلایا، جس پر وہ پرسکون ہوتے اس کے گال کو چھوتے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ارزا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور پھر اپنے کالج کے لیے تیار ہو کر وہ نیچے آ گئی۔ اب اسے اپنے کالج کی بس کا انتظار تھا کیونکہ اسے کالج پہنچنا تھا، ابھی تک اس کے ٹیسٹ ختم نہیں ہوئے تھے۔
اور ٹیسٹ کے درمیان تو وہ ہرگز چھٹی کرنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے پیپرز کی تیاری بہت اچھی تھی، لیکن بیچ میں جو اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیتے اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ٹینشن میں تھی۔ اور اب اس کی ایک ٹینشن تو کم ہو گئی تھی، لیکن دوسری ٹینشن سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اب شوہر نام کا ایک آدمی ہر وقت اس کے سر پر مسلط ہونے والا تھا، اور اوپر سے آپی نے اس سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بات کرنا تو دور کی بات، وہ اس جگہ پر بھی نہیں جا سکتی تھی جہاں پر ارجن کھڑا ہو۔ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ وہ وہیں باہر ایک دفعہ ارجن سے مل کر اسے آپی کو نکاح والی بات بتانے سے منع کر دے گی، کیونکہ اگر تو ارجن نے اپنا منہ کھول دیا تو بہت برے طریقے سے پھنس جائے گی۔ وہ اپنی بہن کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور ارجن کا تو کہنا تھا کہ وہ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ پہلے اس کی بہن کو امپریس کرے، کیونکہ آف کورس وہ اس کی محبت کو تبھی ایکسیپٹ کرے گی جب اس کی بہن مانے گی۔ اپنی بہن کی مرضی کے خلاف تو وہ ہرگز نہیں جانے والی تھی۔ ہاں بالکل، میں ارجن کو کلیئر کر دوں گی کہ اگر میری بہن مانے گی تبھی اس کے کوئی چانسز بن سکتے ہیں، ورنہ بھول جائے مجھے۔ لیکن اب تو نکاح ہو چکا ہے، بھولنے والی بات تو بہت عجیب لگے گی، وہ مجھے بیوقوف کہے گا، وہ مجھے بیوقوف کہے گا، سوچیں گے مجھے نکاح کی اہمیت کا ہی نہیں پتہ۔ اب بیوقوفی تو میں کر چکی ہوں، مزید ان کے سامنے بیوقوفی والی کوئی حرکت نہیں کروں گی، اور دوسرا ان کو منع کروں گی، وہ مجھے اس طرح سے ٹچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ میں ان کی منقوہ ہوں، نکاح کے بعد ان کا مجھ پر بہت حق ہے، انٹرنیٹ سے بہت انفارمیشن لے لی ہے میں نے، لیکن پھر بھی ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، اور بہتر ہوگا کہ وہ فاصلہ بنا کر رکھیں۔ ہاں اسی طرح سے بات کروں گی، اگر تھوڑی سی بھی نرمی دکھائی تو آگے سے ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے، اور ویسے بھی میں ان کی منقوہ ہوں، وہ مجھے پسند کرتے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتی، تو مجھے اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں دکھاتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ تو مجھے دکھانا چاہیے، یس، اہمیت تو میری ہونی چاہیے نا، آخر میں انہیں پسند ہوں، مجھے تو وہ اتنے خاص پسند بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، کافی ہینڈسم ہے، کافی باڈی شاڈی بنا رکھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے پسند ہے۔ میری نظر میں ان کے سکس پیکس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آج کل تو ہر لڑکے نے سکس پیکس بنائے ہوئے ہیں، مجھے بھی اتنی خاص نہیں ہے، داڑھی سوٹ کرتی ہے چھوٹی چھوٹی ان پر۔ اس نے سوچا ہاں لیکن اتنا بھی نہیں کہ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھائے، آخر وہ مجھے لائک کرتے ہیں، مجھے وہ اتنے بھی پسند نہیں ہیں، اور میری پسند بننے کے لیے ان کے صرف سکس پیکس اور گڈ لکس کافی نہیں ہے، انہیں بھی اچھا ہونا ہوگا، اور سب سے پہلے انہیں مجھ سے اچھے سے بات کرنا سیکھنا ہوگا، اور سیکنڈ انہیں آپی کی پسند بننا ہوگا، ورنہ میری طرف سے نو ہے، یہ بات میں آج ہی کلیئر کر دوں گی۔ وہ وہیں باہر کھڑی اپنی بس کا انتظار کرتے ہوئے مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، بس اب دماغ والی باتیں لبوں پر آ جاتی، وہ تھوڑا ایٹیٹیوڈ دکھا کر اسے اپنی اہمیت بتا پائے، بس یہی اس کی پلاننگ تھی۔ اوئے ہوئے دیکھنے بی پلاننگ دے وچ کنا کامیاب ہونی تو۔ وہ مسلسل اپنی معصومانہ پلاننگ کے بارے میں سوچ رہی تھی جب اچانک ارجن ایک دم تیار شیار باہر آ اور اسے اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑے دیکھا۔ اس کا ارادہ یقیناً کہیں جانے کا تھا، لیکن اسے اس طرف کھڑے دیکھتا وہ اپنے قدم گھر سے باہر کی طرف ہی اٹھانے لگا تھا۔ بیوی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے اکیلے دیکھتے اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ آرام سے بولیں، اتنے زور زور سے پورے علاقے میں اعلان کرنا کیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ وہ اسے گھور کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، جیسے اس کے لبوں سے نکلی ہوئی بات کو واپس اندر کا راستہ دکھانا چاہتی ہوں۔ اچھا سوری، آرام سے پوچھتا ہوں، تم یہاں باہر کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک بس نہیں آئی کیا؟ اور تم بس میں کیوں جا رہی ہو؟ ڈرائیور کو کہتی، وہ تمہیں کالج ڈراپ کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا، اسے یہاں پر ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا، اسے ڈرائیور کو کہنا چاہیے تھا، ڈرائیور اسے اب تک کالج ڈراپ کر کے بھی واپس آ جاتا۔ ایکسکیوز می، آپ کے گھر کے ملازم لوگ میرے ملازم نہیں ہیں، وہ اس گھر کے لوگوں کے ملازم ہیں، اور میں ایک آؤٹ سائڈر ہوں، میں صرف یہاں اپنی آپی کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی آپ کی ماما کو پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کتنا روٹلی صبح بولا نا کہ میں یہاں سے کب جاؤں گی، حالانکہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک اچھی خاصی ایجڈ عورت ہے، انہیں خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں اکیلی کسی گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ لیکن آپ نے دیکھا انہوں نے کیسے پوچھا؟ آئی نو مجھے آپ کے سامنے آپ کی ماما کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن مجھے ان کا یہ انداز بہت برا لگا، کم سے کم انہیں تھوڑی سی مربت دکھانی چاہیے تھی، اتنا بڑا گھر اور اتنا چھوٹا دل، میں کون سا ان کے کمرے میں رہ رہی ہوں جو انہیں اتنا برا لگ رہا ہے؟ اگر انہیں گیسٹ روم میں دینے میں اتنا ہے مسئلہ تو اپنا گیسٹ روم لے لیں مجھ سے، مجھے نہیں چاہیے، میں اپنی آپی کے ساتھ رہوں گی۔ اوئے ہوئے آپی دا بندہ تین رکھے گا نال۔ وہ غصے سے جو منہ میں آئے بولتی چلی گئی، جبکہ ارجن اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ ارے پلیز 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 تم اپنی آپی کے ساتھ اس کے کمرے میں تو ہرگز مت رہنا، کیونکہ وہاں میرا ایک عدد بھائی بھی رہتا، اور میرا بھائی بیچارہ اتنا شرمیلا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا پائے گا، تم نا میرے کمرے میں آ جاؤ، ویسے بھی تو تم میری بیوی ہو، تم اسی کمرے میں آنا ہے، آخر میں تمہارا ہسبینڈ جو۔ اوئے ہوئے دیکھ کیسی آفر ہوئی، اس کے انداز میں شرارت تھی جبکہ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ایکسکیوز می مسٹر، میں آپ سے نا کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، تو پہلے آپ ذرا میری بات سن لیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک کہنے لگی جبکہ ارجن نے ڈرائیور کو اپنی گاڑی باہر نکالنے کا اشارہ کیا۔ میرے خیال میں تمہاری بات لمبی ہے، تو میں کالج ڈراپ کرتے ہوئے سنتا ہوں، کیا خیال ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ یہ سفر بھی انجوائے کر لوں گا۔ وہ ڈرائیور سے چابی لیتے ہوئے سے
گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، جبکہ وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپی نے اسے اس علاقے میں بھی جانے سے منع کر دیا تھا جہاں پر ارجن ہو، اور وہ اسے کالج ڈراپ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ اسے اس کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں، اور وہ بھی انکار کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ اس کی اپنی جگہ سے نہ ہلنے پر ارجن اس کے پاس آتا اچانک اس کے بازو پکڑے اسے تیز تیز گاڑی کے اندر کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر آ چکا تھا۔ ارے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، آپی نے مجھے منع کیا ہوا ہے۔ ارے آپی نے مجھے بولا کہ میں اس جگہ پر نہ جاؤں جہاں پر آپ ہو، اور آپ کی بات تو میں ہرگز نہ سنوں۔ اتنا ہی نہیں، آپی نے کہا ہے کہ لڑکی تمہارا آپی نامہ میں راستے میں بھی سن سکتا ہوں، فی الحال چپ رہو اور مجھے گاڑی باہر نکالنے دو۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھتا اپنی گاڑی کو فوراً ہی حویلی کے گیٹ سے باہر نکال کر لے گیا تھا، جبکہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اپنے لبوں پر اس کی انگلی محسوس کرتی خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں اب کہو کیا کہہ رہی تھی، میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ بلکہ ایسا کرو، پورے راستے میں تم ہی بولتی ہو۔ نہیں، بلکہ پورے راستے میں اگر تم بولتی رہوگی تو مسئلہ ہو جائے گا، زندگی بھر بھی تو تم نہیں بولنا ہے، اس لیے ایک بات تم بولو، ایک میں بولتا ہوں۔ ہم نا رشتے کو ایکول رکھتے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ ہر رشتے میں مرد کے ساتھ زیادتی ہو، تم اپنی بات کرو، پھر میں تم سے اپنی باتیں کرتا ہوں۔ وہ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ مرد کے ساتھ زیادتی والی بات پر اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اوئے ہوئے، ہاں جی، اتنے مظلوم ہوتے ہیں نا آپ مرد لوگ کہ آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ عورتوں پر کتنا ظلم ڈھاتے ہیں آپ مرد لوگ، اخباریں دیکھیں، بڑی پڑی ہیں، آئے دن خبروں میں مردوں کے ظلم کی کوئی نہ کوئی کہانی شائع ہوتی ہے، اور کیسے میرے سامنے معصوم بن رہے ہیں آپ، اور ساری زندگی میں کیوں بولوں گی، آپ کے گونگے ہو جائیں گے؟ بلکہ آپ کے ساتھ تو میری سیٹنگ ہونے کے چانسز بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اوئے ہوئے، اب تو آپ فیوچر میں میرے ہسبینڈ بھی نہیں بنیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے زوردار جھٹکا دے چکی تھی، جبکہ وہ حیرت سے اسے سن رہا تھا۔ کیوں نہیں بنوں گا میں فیوچر میں تمہارا ہسبینڈ؟ وہ اس کی باتوں سے اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی بہن نے کوئی نہ کوئی پلاننگ کی تو اس کے دماغ میں ڈالی ہوگی۔ پتہ نہیں آپی کو اچانک سے کیا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کل آپی نے اسپیشلی میرے لیے ایک ڈریس آرڈر کروائی تھی، وہ بھی ڈیزائنر ڈریس، اچھی خاصی مہنگی ڈریس تھی جو آپی نے مجھے پہننے کے لیے کہا۔ مجھے اتنے اچھے سے تیار کیا اور کہا کہ مجھ سے ذرا آپ بھائی کے سامنے، یعنی کہ آپ کے سامنے تیار شیار ہو کر آنا، تاکہ میں آپ کو پسند آ جاؤں اور آپ مجھ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچیں۔ لیکن تب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ ہیں، اس لیے میں نے نا جھوٹ موٹ کی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس طرح سے کسی بھی غیر مرد کے سامنے جانا۔ اور میں نے انٹرنیٹ سے دیکھا تھا کہ وہ جو مولوی تھے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ شوہر کے علاوہ کسی اور آدمی کو اپنا آپ دکھانے سے بہت گناہ ملتا ہے، اور مجھے کتنا گناہ ملتا اگر وہ آپ نہیں ہوتے اور میں اس کے سامنے چلی جاتی، تو گناہ سے بچنے کے لیے نا میں نیچے گئی نہیں، بلکہ آپ ہی کے سامنے جھوٹ موٹ کا طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر لیا۔ پھر ابھی خود ہی نیچے چلی گئی تاکہ وہ آپ کو دیکھ سکیں، آپ سے مل سکیں، لیکن آپ سے مل کر آئی تو آپ ہی نے مجھے بولا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں، مطلب آپ کی اور میری ٹائپ سیم نہیں ہے، تو جو آپ ہی نے سوچا تھا ویسا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ میری شادی آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ بات میں آپ ہی کو ہرگز نہیں بتا سکتی کہ میرا آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں ان سے کیا کہوں۔ اب پتہ نہیں آپ ہی اتنے اچانک اپنا پلان کیوں بدلا، آپ ہی نے میری ٹائپ کے کیوں نہیں لگ رہے، لیکن آپ ہی نے کہہ دیا کہ اب ویسا نہیں ہو سکتا جیسا وہ سوچ رہی تھی۔ میری آپ ہی بیچاری چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں، ان کے ساتھ رہوں، ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہیں، کوئی ہم ایک دوسرے سے دور نہ کر پائے، لیکن آپ میری آپ ہی کو پسند ہی نہیں آئے۔ وہ بڑی معصومیت سے سارے راز کھول رہی تھی۔ اوئے ہوئے، کوئی ایک بھی گل نہیں انہیں ٹڑچ رکھی، انہیں ساری کر دیتی، جبکہ وہ حیرت سے سن رہا تھا۔ لیکن کیوں، میں انہیں کیوں نہیں پسند آیا، یہ بھی تو تمہیں پوچھنا چاہیے تھا نا۔ میرا مطلب ہے بھابھی اتنی اچھی ہیں، اتنی سویٹ ہے، اتنی پیاری ہے، میں نے اچھا کیوں نہیں لگا؟ یہ تو بہت برا ہو گیا نا، مجھے تو بھابھی اتنی پسند ہے، میرے بھائی کے ساتھ کتنی سوٹ کرتی ہیں، اور اگر بھابھی ایسا سوچ رہی ہیں میں اور تم ایک ہو جائیں تو ہم دونوں کا رشتہ بن جائے، تو اس سے بیٹر بھلا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اب بھابھی نے انکار کیوں کر دیا؟ تمہیں وجہ جاننی چاہیے تھی نا، کیونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، بلکہ تمہیں ہمارے نکاح کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کی معصومیت کے حساب سے وہ اسے اسی طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت نا آپ ہی بہت پریشان لگ رہی تھی، اور میں خود بھی کنفیوز ہو گئی تھی کہ اچانک سے آپ ہی کو ہوا کیا۔ خیر اب تو جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ آپ ہی کو پسند نہیں آئے آپ، اور سچی بتاؤں تو مجھے بھی آپ ضرورت سے زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں، اس لیے مجھے بھی آپ پسند نہیں ہیں۔ اوئے ہوئے، اپنا بھی ریجیکٹ کرتا۔ اور ایک اور بات بھی میں نے آپ سے کہنی تھی، جسٹ سکس پیکس اور گڈ لکس انسان کو امپریس نہیں کر سکتی، انسان کا نیچر بھی اچھا ہونا چاہیے، اور آپ کا نیچر بھی مجھے کچھ خاص پسند نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، میری آپ ہی کو آپ پسند آئیں گے تبھی میری طرف سے یس ہوگی۔ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، میں آپ کو ہرگز پسند نہیں کرتی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری طرف سے یس ہو تو پہلے میری آپ ہی بھی کو آپ امپریس کریں، کیونکہ میں اسی انسان سے شادی کروں گی جو میری آپ ہی کو پسند ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اچھے خاصے دکھتے ہیں، لیکن اتنے بھی پیارے نہیں ہیں جتنے آپ خود کو سمجھ کر ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ ہونٹوں کو اوہ کی شیپ دیتا اسے سنتے ہوئے حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ اوئے ہوئے، تھینک یو سو مچ ڈارلنگ، میری گڈ لکس اور سکس پیکس کو نوٹ کرنے کے لیے۔ باقی بات دراصل کچھ یہ ہے کہ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، تو اب یس یا نو کا آپشن تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔
جب مولوی صاحب پوچھ رہے تھے نا کہ تمہیں نکاح قبول ہے یا نہیں، تب تمہیں سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے تھا. اب یہ جو تم نخرے دکھا رہی ہو نا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور باقی تم یوٹیوب پر جو بیانات سن رہی ہو نا، اس کی آواز کافی تیز تھی رات کو. اچھی بات ہے، شوہر کے حقوق کو سمجھنا چاہیے. میں بھی تمہیں کچھ بیانات سینڈ کروں گا، ان میں نا تمہیں اور زیادہ انفارمیشن ملے گی. کس طرح نکاح کے بعد شوہر تمہارے جسم و جان کا مالک بن چکا ہے. اوئے ہوئے، اور اب تمہاری آپی سے زیادہ تم پر تمہارے شوہر کا حق ہے، یعنی کہ میرا. لیکن میں تمہیں ہرگز مایوس نہیں کروں گا. آئی ریئلی لو یو، اور میں اپنی جان کی پیاری سی آپی کو پٹانے کی کوشش ضرور کروں گا. اوئے ہوئے، ایک پاسے آپی دے نال ساتک ونجا تو دوسرا جان دی پیاری آپی بھی پٹانی ہے. آف کورس، کیونکہ میرا چھوٹا سا بچہ چاہتا ہے کہ اس کی آپی امپریس ہو جائے، اور پھر وہ خوش ہو کر میری اور تمہاری شادی کر دیں تو تمہاری آپی ضرور امپریس ہوگی. میں ہر ممکن کوشش کروں گا تمہاری آپی کے سامنے ایک اچھا بچہ بن کر رہنے کی، لیکن پتہ نہیں پھر بھی میں نے پسند آؤں گا یا نہیں. میرا مطلب، اگر انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا تو پھر انہیں امپریس کیسے کروں گا میں؟ ارے آپ مایوس مت ہو، میں ہیلپ کروں گی نا آپ کی. آپ بالکل فکر نہ کریں. آپی کو کس طرح کے لوگ پسند ہیں میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں. آپ نا ان کے سامنے ایک دم اچھے والے بچے بن جانا، پھر آپ انہیں بہت زیادہ پسند آ جائیں گے. آپ نا انہیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے پسند نہیں آئے، تو میری آپی کے سامنے اپنا یہ ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کم کر لیں. اسے مایوس دیکھ کر اسے آئیڈیاز دینے لگی تھی. اگر تو تمہاری آپی نے پہلے مائنڈ بنا لیا کہ انہوں نے انکار ہی کرنا تو پھر ارے آپ تو ایک بات کے پیچھے لگے. میں کہہ تو نہیں ہوں کہ میں ہیلپ کروں گی. اگر میں ہیلپر کے طور پر آپ کے ساتھ ہوں تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ کو نا سب کچھ اچھا کرنا ہے، آپی کی نظر میں اچھا بننا ہے، اور پھر میری آپی ہیپی میری شادی آپ کے ساتھ کر دیں گی. اور ہم نکاح والی بات کبھی بتائیں گے نہیں. وہ بہت اسمارٹلی پلاننگ بنا رہی تھی. اسمارٹ تو بہت ہے. جب کہ وہ اس کی بات پر کسی فرما بردار بچے کی طرح ہاں میں سر ہلاتا گاڑی اس کے کالج کے باہر روک چکا تھا. اوئے ہوئے، ارجن تو زیادہ فرما بردار انسان میں آج تک نہیں دیکھے. وہ اسے کالج کے دروازے پر ڈراپ کر کے چلا گیا، جبکہ وہ سوچ کر بہت خوش ہوگی کہ ارجن اس کی خاطر اس کی بہن کو امپریس کرنے کی کوشش کرے گا. اور آخر وہ ایسا کیوں نہ کرتا؟ وہ اسے پسند کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، تو اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کی بہن کو بھی امپریس کرے. اور یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے بہت اچھا کیا ارجن کو یہ بتا کر کہ اس کی بہن اس کے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ اپنی بہن کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گی. آج پہلی دفعہ وہ لڑکے اسے بہت زیادہ اچھا لگا تھا، جس کی خاطر اس کی بہن کو بھی امپریس کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا. اوئے ہوئے لے، بہن تے آپ ہی پاویں امپریس ہوئے نا ہوئے، کڑی امپریس ہو گئی. اور وہ کتنی رسپیکٹ کر رہا تھا اسے، بھابھی کہہ رہا تھا. اسے ایک ایسا ہی تو انسان اپنی زندگی میں چاہیے تھا جو نہ صرف اس کی قدر کرے بلکہ اس کی بہن کی بھی دل سے عزت کرے. بہن دی تو بہت دل تو عزت کرتا، اور شاید اب ویسے انسان اسے مل چکا تھا ارجن کے روپ میں. ارجن سچ میں ایک اچھا لڑکا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ارجن کی اچھائی دیکھ کر اس کی بہن جلدی مان جائے گی، اور پھر سے بھی اپنی بہن کو ہرٹ نہیں کرنا پڑے گا. اسے یہ پتہ چلا کہ وہ نکاح کر چکی کہ یقیناً بہت دکھی ہوتی. اس کی وہ بہن جس نے اسے بچپن سے پالا تھا، ایک ماں کی طرح اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا. اس بہن کے نکاح کے بارے میں جان کر الیانا کو کتنا برا لگتا. بس وہ اپنی بہن کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ ارجن اس بات کو چھپانے میں اس کی مدد ضرور کرے گا. وہ کالج آئی تو اس نے سوچا تھا منسا کو سب کچھ بتا دے گی، لیکن پھر نہ جانے کہ اسے لگا کہ یہ بات فی الحال صرف ارجن اور اس کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے. اسے نکاح کے بارے میں کسی اور کو نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ غلطی سے اگر منسا کے منہ سے یہ بات نکل جاتی اور کسی بھی طرح اس کی بہن تک پہنچ جاتی تو اس کی بہن کو بہت برا لگتا، اور وہ اپنی بہن کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. اس لیے فی الحال اس نے بات منسا سے بھی شیئر نہیں کرنے کے بارے میں سوچا. حالانکہ اس سے پہلے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ منسا کو ہر بات بتا دیتی تھی. اس نے کبھی بھی منسا سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اور اس کی دوستی کچھ ایسی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی یہ بات اسے نہیں بتا پائی تھی. اچھا جی. بے شک یہ نکاح اس نے اپنی اس دوست کی خاطر ہی کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہ بات ابھی باہر نہیں آنے دینا چاہتی تھی. وہ کالج آتے تھوڑی دیر منسا کے پاس بیٹھی تھی، اور پھر اپنی کلاس میں آ گئی. تھوڑی دیر میں حال میں انہیں بلا لیا کہ ان کے ٹیسٹ کے لیے ان سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا گیا. ان دونوں نے آرام سکون سے اپنے ٹیسٹ پیپر حل کیا، اور دونوں کا ہی پیپر بہت اچھا ہوا تھا، جس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی. اسے چھوڑ کر وہ سیدھا گھر واپس آ رہا تھا، اور اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ سیدھا مریم بیگم کے کمرے میں آیا، جو اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی. تھوڑی دیر پہلے وہ جس طرح ان سے لڑ رہا تھا، انہیں پتہ تھا وہ آسانی سے ان سے اپنی ناراضگی ہرگز ختم نہیں کرے گا، اور یہاں ان کے کمرے میں آنے کا مقصد بھی ہرگز ناراضگی ختم کرنا نہیں ہوگا. میرا پیارا بچہ، میری جان ابھی تک ناراض ہو اپنی موم سے؟ وہ اس کے پاس آتے اس سے اپنے ساتھ لگا گئی تھی، جبکہ اس نے مزید ناراضگی دکھانے کی بجائے ان کے گرد اپنا حصار بناتے انہیں اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا لیا تھا. مجھے پسند ہے وہ لڑکی، بہت بہت زیادہ پسند ہے. میں انٹرسٹڈ ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ کنفیوز سی سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آئی تھی. او گریٹ، یعنی کہ میرے بچے کو کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے. فکر مت کرو، میں تمہارے بابا کو منا لوں گی. وہ لڑکی کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، اگر تمہیں پسند ہے تو کوئی بھی اس معاملے میں بولنے والا کوئی نہیں ہوتا، تمہارے بابا بھی نہیں. اگر وہ ذریعہ آپ کے لیے ایک چھوٹے خاندان کی لڑکی کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں تو تمہارے لیے بھی کر سکتے ہیں. تم بس مجھے اپنی پسند بتانا، تمہارے بابا کو منانا میرا کام ہے. اس معاملے میں میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی. وہ لڑکی کوئی بھی ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا.
اہمیت یہ بات رکھتی ہے کہ وہ تمہاری پسند ہوگی۔ مریم بیگم نے اس معاملے میں اپنی پوری طرح کی رضامندی دیتے ہوئے سے کہا تھا۔ واہ، ایڈی سپورٹیو اماں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج جو کچھ ہوا وہ میں اگنور کر رہا ہوں، لیکن آئندہ میں اگنور نہیں کروں گا۔ اپنا رویہ آپ ارزا کے ساتھ درست کریں۔ وہ اس گھر کی ہونے والی بہو ہے، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کسی بھی طرح کا سخت لہجہ رکھا یا پھر آپ نے اس پر ذرا سی بھی سختی کی۔ وہ لڑکی میری پسند ہے مام، اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری پسند کو کوئی سخت نگاہ سے بھی دیکھے۔ یقیناً آپ کو میری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ باقی بابا کی طرف سے آپ بے فکر ہیں، میں ضریاب نہیں ہوں جو اپنی زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی کے لیے کسی کی اجازت مانگوں گا۔ میں ارزن شاہ ہوں اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور اسے میں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ اس کے لیے نہ تو مجھے بابا روک سکتے اور نہ ہی کوئی اور۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص ضدی لہجے میں بولا، جبکہ ارزا کا نام سن کر مریم بیگم حیران رہ گئی۔ ارزا؟ کون ارزا؟ کہیں تم آلیانہ کی چھوٹی بہن کے بارے میں بات تو نہیں کر رہے؟ ارزن، تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ وہ لڑکی… ڈونٹ موم، ڈونٹ۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا اس کے خلاف ایک لفظ بھی۔ وہ لڑکی کیا ہے، کیسی ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ کا بات کرنے کا طریقہ اس سے پسند نہیں آیا، اور میں اس پر کسی کی بھی میلی نگاہ برداشت نہیں کروں گا۔ آپ اپنا رویہ اس کے ساتھ درست کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتی ہیں میں صرف دھمکیاں نہیں دیتا، جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں۔ یقیناً آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، سو چلتا ہوں میں، گڈ ڈے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے سے نکل کے، جبکہ مریم بیگم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ ریئیکٹ کیسے کرے۔ اوئے ہوئے، تچکل آ گیا مریم بیگم نو، لیکن انہیں بھی ادھا ہی قابو آنا سی۔ دیکھو تو صحیح، مان بھی تڑی لا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ ارزا نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس کی شکل تک وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آلیانہ بھی نے کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی، اور اب اس کی بہن ایک ہی نظر میں نہ جانے ارزن پر کیا جادو کیا تھا، وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ارزن اس طرح کا لڑکا تو ہرگز نہیں تھا جو کسی لڑکی کو دیکھ کر اس پر اچانک کیوں ہی دل ہار بیٹھے۔ اس لڑکی نے کوئی نہ کوئی جادو تو اس پر چلایا ہی تھا کہ وہ اپنی ماں سے بغاوت پر اترا تھا۔ انہیں ارزن کی پسند ہرگز پسند نہیں تھی۔ وہ تو ان دونوں بہنوں کو اس گھر سے چلتا کرنا چاہتی تھی۔ آلیانہ اچھی خاصی تیز ترار لڑکی تھی، اور اسے دیکھتے سمجھ کے وہ اس کی چھوٹی بہن تو انہیں بے وقوف سی لگی تھی۔ اس کی صرف شکل ہی اچھی تھی، باقی اس کی حرکتیں بالکل چھوٹے بچے جیسے تھی۔ بی بی ہونا کہتی سی کہ جیڑی بھی ہوئے گی میں تیرے نال ہوں، میں تیرے نال ہوں، نہ سن دے۔ بی بی کو دورہ پڑ گیا، اور ایسی بچکانہ دماغ والی لڑکی کو اپنے خاندان کی بہو، اور وہ بھی ارزن کی بیوی کے روپ میں قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ وہ مریم بیگم کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے سیدھا لیونگ ایریا میں آیا، جہاں اسے باہر آلیانہ آرام سے بیٹھی نظر آئی تھی۔ اسے دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے بھابھی صاحبہ، آپ یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو تو مزدوری وغیرہ کرنی چاہیے، اور پھر 3 دن کے اندر آپ نے میرے پیسے واپس کرنے ہیں۔ 50 لاکھ اماؤنٹ تو یاد ہوگی، یا لوگوں کو اتنا لوٹا کہ اب یاد ہی نہیں کہ کس سے کتنے پیسے لے کر فراڈ کر کے بھاگی ہوگی۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ لفظ بھگو کر اسے مار رہا تھا۔ نہیں ارزن، ایسا نہیں ہے، مجھے تمہاری دی ہوئی رقم بہت اچھے طریقے سے یاد ہے، کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جس سے میں نے رقم لے رکھی تھی۔ اور جہاں تک بات لوگوں کو دھوکہ دینے کی، تو سوائے تمہارے آج تک میں نے کبھی کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا، اور تمہارے پیسے میں واپس کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ میں نے اپنی انشورنس بنوائی تھی تاکہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری بہن کو ایک اچھی خاصی رقم مل جائے۔ اس میں زیادہ نہ صحیح لیکن تمہاری کچھ رقم واپس ہو جائے گی۔ میں نے آج ہی سے انشورنس کے بارے میں پتہ بھی کروایا، باقی کچھ پیسے میں نے اپنے آفس کے لیے جمع کر رکھے ہیں، میں وہ پیسے بھی تمہیں دے دوں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اسے دیکھ کر امپریس ہونے والے انداز میں سر ہلا گیا۔ آف کورس بھابھی صاحبہ، اب آپ کے پاس اتنی دولت، اتنی جائیداد ہے کہ آپ کو ہرگز انشورنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو بڑی رقم جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی کو کہیے گا اتنا تو دے ہی دے گا۔ آف کورس تمہارا آفس یقیناً میرا بھائی خوشی خوشی بنا دے گا، کیونکہ وہ تمہارے کام کرنے والی قابلیت سے تو امپریس ہوا۔ تمہارے لیے اتنا تو وہ ضرور کرے گا۔ خیر کرے گا کیا، بلکہ وہ تو کر رہا ہے تمہارے لیے، یقیناً اس نے تمہیں بتا ہی دیا ہوگا، تبھی تو تم نے چٹکیوں میں اپنا بدلا ہے اپنے آپ۔ وہ جیسے ان دونوں کے اندر کی بھی ساری باتیں جانتا تھا، جبکہ آلیانہ نے سر ہلایا۔ ارزن، میرے اور تمہارے ماضی کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے میں ختم کرنا چاہتی ہوں، باقی تم میرے شوہر کے بھائی ہو اور میں تم سے وہی رشتہ رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں تمہیں پیسے دے دوں گی، باقی جو کچھ ماضی میں وہ اسے بھول جاؤ۔ ہم دیور اور بھابھی کا رشتہ بھی تو نبھا سکتے ہیں، وہ بے حد نرمی سے سمجھا رہی تھی، جبکہ ارزن کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے رشتہ تو اور بھی بن سکتا ہے، سالی بہن ہوئی کا، تمہاری بہن کافی پسند ہے مجھے۔ اوئے ہوئے، میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ اسے اپنی بیوی… شٹ اپ ارزن، یہ لڑائی میری اور تمہاری ہے، اس میں میری بہن کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہن کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا بھی نہیں، وہ بہت معصوم ہے، اسے دنیا کی سمجھ نہیں ہے۔ خبردار جو تم نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، میں نے تمہارے پیسے لیے، میں تمہارے پیسے تمہیں واپس کر دوں گی۔ ارے بھابھی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ آپ نے میری کوئی رقم ادا کرنی تھی۔ اصل میں پیسے دینے کے بعد بالکل بھول ہی جاتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو کوئی رقم دی ہوئی ہے، اور اب تو آپ میری بھابھی ہیں تو آپ سے پیسے لوں گا میں، ایسا سمجھ رکھا آپ نے مجھے؟ وہ اچانک چہرے پر بڑی شرافت بھری مسکراہٹ لے آیا تھا، جبکہ آلیانہ حیران رہ گئی، وہ اچانک سے بدل کیسے گیا تھا؟
جب کہ آلیانہ حیران رہ گئی، وہ اچانک سے بدل کیسے گیا تھا بات کرتے کرتے؟ اس کا نہ صرف لہجہ بدلا بلکہ چہرے پر آئی طنزیہ مسکراہٹ بے حد نرم مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ اوئے ہوئے، ارے ارزا یار سمجھاؤ نا اپنی آپ ہی کو، یہ مجھے کوئی رقم دینے کی بات کری ہے، پتہ نہیں کون سی رقم لے رکھی ہے انہوں نے مجھ سے۔ وہ اچانک ہی دروازے سے اندر داخل ہوتی ارزا کو دیکھ کر بولا، جن دونوں کو ایک ساتھ کھڑے دیکھ کر رک گئی تھی۔ ارزا اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ اس نے حیرت سے کھڑی کی طرف دیکھا تھا جو ابھی مشکل سے 11:30 کا ہنسا پار کر پا رہی تھی، اور اس طرح ارزا کا واپس آنے سے پریشان کر گیا۔ میں نے ڈرائیور کو بھیجا تھا، ارزا کا ٹیسٹ تھا نا، مجھے پتا تھا یا جلدی فارغ ہو جائے گی تو میں نے ڈرائیور کو بھیج دیا تھا، کبھی اسے جلدی بیکار میں وہاں کالج میں بیٹھ کر کیا کرتی۔ اچھا ہی ہے نا اس کو ٹائملی واپس لیا ڈرائیور، اب ہم تینوں مووی دیکھیں گے۔ کم مرزا، میں نے ڈھونڈ کر رکھی ہے۔ امی جان پاپ کارن اور چائے کا انتظام کر لیں، پھر میں آپ کی فیوریٹ مووی ہے، آج میں اور ارزا آپ کی فیوریٹ فلم دیکھیں گے۔ وہ اپنے روم سے باہر نکلتی امی کو دیکھتے ہوئے بولا تو آلیانہ نے فوراً سنبھل کے چہرے پر مسکراہٹ لائی تھی۔ ہاں ہاں جلدی کرو ایسا بیٹا، تمہارا انتظار کر رہی تھی میں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم بھی اس طرح کی فیملی سٹوریز دیکھنا پسند کرتی ہو۔ ارزن نے بتایا تم نے صبح ارزن سے کہا تھا کہ تم بھی آ کر فلم دیکھو گی۔ میں تو صبح کے وقت ٹی وی دیکھتی ہوں جب گھر پر کوئی نہیں ہوتا، لیکن آج میں نے اسپیشلی تمہارے لیے انتظار کیا۔ میں جلدی سے پاپ کارن اور چائے لے کر آتی ہوں، تب تک ارزن مووی ڈھونڈ لے گا، تم جلدی سے چینج کر کے آ جاؤ۔ امی مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی جبکہ ارزا حیرت سے ارزن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو فلم کے بارے میں بات بھی نہیں کی تھی۔ ہاں لیکن اسے فلم دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور ویسے بھی اسے آنٹی کی کمپنی بہت زیادہ پسند تھی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے فیملی اور ایموشنل ٹائپنگ موویز بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ آپ ہی میں چینج کر کے آتی ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیے گا۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے آلیانہ سے بول کر اوپر چلی گئی، جبکہ آلیانہ نے پریشانی سے ارزن کی طرف دیکھا، نہ جانے کہ اسے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ کرنے والا، اور اگر ارزن کا ارادہ اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا تھا تو ایسا نہیں ہونے دینے والی تھی۔ ارزن مسلسل ارزا سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہیں وہ اس کے کیے کا بدلہ ارزا سے لینے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، کہیں وہ اس کے کیے کی سزا ارزا کو تو نہیں دینے والا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، کیسی لگی کس طرح کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔